الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے، انسان کے بدن کے ایک ایک سیل ذرے ذرے سے واقف ہے۔ دماغ اس نے خود پیدا کیا، دماغ کی سوچوں سے آگاہ ہے۔ دل اس نے خود عطا فرمایا، دل کی کیفیات کو ہم آن دیکھ رہا ہے۔ اعمال اور کردار اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ انسان دنیا میں پھنس کر عجیب عجیب مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہے۔ اکمال الشیم میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کو کم کرنا چاہتا ہے تو اپنے پاس دنیا کی چیزوں کو کم کر دے۔ جتنی چیزیں تیرے پاس ہوں گی اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان قناعت نہیں کرتا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے 2 وقت کھانا چاہیے، آرام کرنے کے لیے گھر اور بستر چاہیے، محدود ضروریات سے بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بڑھتا رہتا ہے آگے سے آگے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس پورا لباس بھی نہیں، لیکن جس کے پاس پورا ہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس جوتے بھی نہیں، ایک بندے کے پاس 5 گاڑیاں ہیں، وہ کہتے ہیں 5 کی 7 ہو جائیں، یہ سال چل چکی ہے نئی ہو جائے۔ انسانی مزاج ہے۔ ایک بندے کے پاس ایک کمرے کا گھر بھی نہیں اور ایک بندے کے پاس محل ہے، وہ کہتے ہیں کئی محل ہونے چاہیے۔ تو یہ دنیاوی چیزیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا انسانی مزاج ہے۔ ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق اس میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہیں کہ جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنے افکار بڑھتے ہیں، اتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں، اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ پھر اس میں ضروری ہے دنیا کمانا منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ ہر جائز و ناجائز، حلال و حرام کو جمع نہ کرتا جائے، جائز طریقے سے محنت کرے، تجارت کرے۔ جو جائز ذرائع ہیں حصول رزق کے، وہ معروف ذرائع 4 ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے اور کاشتکاری۔ یہ 4 معروف ذرائع ہیں۔ ان سے نکل کر کوئی ذریعہ بھی آمدن کا ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو پھر جب اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور یہ بھی اس کی بہت بڑی عطا ہے کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے، دنیا میں پہلی آواز ہمارے کانوں میں اذان کی پڑی، اللہ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آواز پڑی۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن عملی زندگی میں آ کر
ایک عجیب تضاد واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں، توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اپنے عاجز ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اطاعت الہی سے نکل جاتے ہیں، سنت نبوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کو انہی لوگوں میں سے اسے کھڑا کیا جائے گا۔ صاحب مرقات نے اس کی شرح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہوا تو فرعون کے دربار میں ایک درباری مسخرہ ہوا کرتا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا لینا، لباس ویسا پہن لینا، ایک لاٹھی پکڑ لینا، داڑھی اس طرح رکھی ہوئی، اسی طرح کے جوتے بنا لینا، پورا حلیہ موسیٰ علیہ السلام کا بنا لینا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تتلاہٹ تھی، تتلا کر کلام فرماتے تھے، تو اس طرح زبان میں تتلاہٹ بنا کر وہ مذاق اڑایا کرتا تھا فرعون کے دربار میں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تو وہ ایک بندہ تھا جو کنارے پہ کھڑا تھا، فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ باہر کھڑا تھا، تو انہوں نے عرض کی بار الہ، یہ تو مجھے سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتا اور پریشان کرتا تھا، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ نقل صحیح لیکن ہے تو موسیٰ کی۔ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اسے فرعون کے ساتھ نہ بول۔ اپنی سزا الگ سے پا لے گا، لیکن غیرت الہی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نقلی موسیٰ ہی صحیح، اسے میں فرعون کے ساتھ غرق نہیں کرنا چاہتا۔ ہم عملی زندگی میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم سے ہمارا حلیہ اور لباس بھی شرعی نہیں رکھا جاتا، اور اگر کوئی شرعی لباس میں نظر آئے تو اسے گنوار یا اجڑ یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور جو کافروں کے لباس میں ملبوس ہو وہ معزز ہوتا ہے۔ حلیے ہمارے بدل گئے، چہرے بدل گئے، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ علامہ ابن خلدون اپنے مشہور مقدمے میں فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا حلیہ یا لباس اختیار کر لینے والا اس قوم کی ہر برائی کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جو بندہ کسی قوم کا لباس اور حلیہ اپنا لیتا ہے، اس قوم کی بڑی بڑی برائیاں اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو پایا جاتا ہے قول اور فعل کا تضاد، کہ قول ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عظمت پہ یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کا بھی نبی مانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ختم نبوت۔
قرآن کے الفاظ سے حضرات علماء نے یہ وضع فرمائی ہے کہ قرآن نے خاتم النبیین فرمایا تو ختم نبوت کی اصطلاح علماء نے وہاں سے لی، لیکن عام آدمی اس کا مفہوم سمجھتا نہیں۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ خاتم عربی میں ختم کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، خاتم اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی کام کی تکمیل کر دے، مکمل ہو گیا۔ تو خود حضور نے اس کی وضاحت اپنی حدیث پاک میں فرمائی ہے کہ اگر نبوت کو ایک بہت عالی شان عمارت سمجھا جائے تو کوئی اسے دیکھے اور اس کے ارد گرد گھومے، اس کے کھڑکیاں، دروازے، در و دیوار، اس کا رنگ و روغن، تو ایک ایک چیز اس میں مکمل ہے، لیکن ایک سل کی جگہ اس میں خالی ہے۔ پوری عمارت مکمل ہے لیکن ایک سل کی جگہ اس میں خالی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنۃ، وہ سل میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو جگہ خالی تھی وہ میں نے پوری کر دی اور نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس پہ مزید کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت آئے گی یا نیا نبی آئے گا، یہ نہیں۔ خاتم سے مراد تکمیل نبوت ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ تو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور وہ ہستی ہیں جن پر یہ عظیم کام نبوت، کار نبوت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ صرف نبوت ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کا ذریعہ نبوت ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کس بات پہ راضی ہیں، اللہ کس بات پہ خفا ہوں گے، یہی اصل کام ہے، اور یہ سارا کام اللہ کا نبی کرتا ہے، نبوت کرتا ہے۔ تو نبوت پہ بھی یقین کا دعویٰ ہے، اللہ کی عظمت پہ بھی یقین کا دعویٰ ہے۔ جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو جو جو کام منع فرمائے ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سود کھا لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، تنخواہ لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، مزدوری لے لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، بات تک کرنے میں دیانت و امانت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسا کرنے والے لوگ میرے ساتھ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ خیانت اور بددیانتی کرو۔ والرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت زیادتی کی بات ہے۔ ہماری زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے اکثریت نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، ارکان دین کو بھی پکڑا ہوا ہے، لیکن جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو بددیانتی پھر شروع کر دیتے ہیں۔ دکان ہے تو وہاں بددیانتی کریں گے، پیسے زیادہ لے لیں گے، چیز کم دیں گے، یا اس کا معیار صحیح نہیں دیں گے، یا وزن پورا نہیں دیں گے۔ ملازمت کرتے ہیں تو دیانتداری سے اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مزدوری تک کرنے میں ڈنڈی مارنے سے باز نہ آئیں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟
ایمان کیا ہے؟ ایمان کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہو تو کیا ہوگی؟ کوئی چیز ہے، ٹھوس ہے، مایا ہے، کیا ہے؟ کوئی اس کی لمبائی چوڑائی ہے، کوئی اس کا طول عرض ہے، کوئی کیا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ یقین جب اللہ کی توحید پہ ہوتا ہے، اس کی عظمت پہ ہوتا ہے، اس کی کبریائی پہ ہوتا ہے، یقین جب اس کے رسول کی صداقت پہ ہوتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے۔ اب ایک بندہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو گلاس اور اس میں جو پانی ہے اس میں زہر ملا دیا گیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ تحقیق کر سکیں کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں، لیکن بتانے والا اتنا سچا ہے کہ وہ کبھی غلط بات کا تصور نہیں ہوتا اس کی ذات سے۔ آپ کو یقین بے شک نہ بھی آئے لیکن آپ وہ پانی پینے کا رسک نہیں لیں گے کہ اگر واقعی زہر ہوا تو پھر میں تو مر جاؤں گا۔ اصدق الصادقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع فرماتے ہیں وہی زہریلے گلاس ہیں، ان میں زہر ہے، ان کاموں میں جو ایمان کو کھا جاتا ہے، جس سے روح کی موت واقع ہو جاتی ہے اور بدن چلتی پھرتی قبر بن جاتا ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قبور، لوگوں کے بدن قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن جاتے ہیں۔ پھر ہم وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کردار کو اللہ نے فرمایا یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کہ دعوے ایمان بھی ہو اور کردار جو ہے وہ حضور کے حکم کے خلاف ہو، تو یہ بددیانتی، ایک گناہ تو ہے، جرم تو ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ چوری کی، جس کا مال لیا اس کا قصور کیا، وہ جرم اپنی جگہ پر ہے۔ کسی کی ساتھ زیادتی کی، وہ جرم اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت اس جرم کی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت بھی کی۔ یعنی گناہ صرف اکیلا جرم نہیں ہے، ہم نے کسی کا مال لے لیا، کسی سے رشوت لے لی، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے جھوٹ بول لیا، تو وہ جرم بندے کے ساتھ تو ہے ہی، وہ گناہ اپنی جگہ۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بددیانتی بھی ہے، تو فرمایا یہ ہرگز نہ کرو۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہی بات آگے آ گئی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس کے حقوق و فرائض میں جب کوتاہی کرتے ہو تو یہ خیانت ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بندے کے ساتھ بددیانتی ہوئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بددیانتی کی گئی۔ پھر اللہ ہے، کریم ہے، وہ جانتا ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہوتے ہو، ہر گناہ جان بوجھ کر کرتے ہو، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا تمہیں علم نہ ہو کہ یہ برائی ہے اور کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جانتے ہو۔ تعلیمات کا اثر تعلیم دینے والی ہستی کی قابلیت پہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ پڑھاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، بچوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ہمارے ایک ماسٹر ہوا کرتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، تو وہ
مذاق میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے ماسٹر چھوٹے بچوں کو سکول میں سمجھاتے نہیں کہ لفظ اور حرف کیا ہے، بس بتا دیتے ہیں توئے زوئے یاد کرو، توئے زوئے توئے، کھڑے ہو جاؤ، اسے 100 بار دہراؤ۔ تو جب چھٹی ہوتی ہے اور وہ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یاد کرتے جا رہے ہوتے ہیں اوئے 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 اوئے، وہ توئے زوئے انہیں بھول چکا ہوتا ہے، تو وہ اوئے اوئے کرتے بھاگتے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پڑھانے والے پہ منحصر ہے کہ اس کی تعلیم، اس کا طریقہ کیا تھا، اس نے صرف بات بتائی یا دل میں ذہن میں بات بٹھا دی۔ اب جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم لکھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، یہ اساتذہ کا ہی تعلیم کیا ہوا ہے، ان اساتذہ کا جن کی تعلیم دل پر نقش ہو گئی، وہ زندگی بھر کام آتی ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین استاد کائنات میں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ اب 15ویں صدی چل رہی ہے، 1500 سال بعد بھی، 1450 سال بعد بھی کسی مسلمان گڈریے چرواہے سے آپ پوچھیں، اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اسے اردو بولنا نہیں آتا، لیکن وہ جانتا ہے اللہ واحد ہے لا شریک۔ عجیب بات ہے، وہ جانتا ہے انسان کی روح عالم امر سے ہے، وہ جانتا ہے قبر میں حساب کتاب ہوگا، وہ جانتا ہے حشر کو میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، وہ جانتا ہے لوگ جنت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں بھی۔ یار یہ زندگی کی ابتدا و انتہا اسے کس نے سمجھا ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، آپ اس سے پوچھیں، اسے پتہ ہے یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اہل علم کی بات تو اور ہے، جو کسی مدرسے کے سامنے سے بھی نہیں گزرے وہ بھی جانتے ہیں یہ قوت کس کی ہے؟ اس معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی تعلیمات نسلاً بعد نسلاً ذہنوں سے ذہنوں میں اور دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی۔ تو لہذا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، آپس میں حقوق و فرائض کا خیال رکھو، آپس میں بھی بددیانتی نہ کرو، کسی کا حق مار لینا، اپنا فرض ادا نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی کا حق مار لیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں انتم تعلمون، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، تم اتنے بے خبر نہیں ہو کہ برائی کو یا اچھائی کو سمجھ نہ سکو، تم نیکی کو بھی سمجھتے ہو، برائی کو بھی سمجھتے ہو، تو پھر یہ نہ کرو۔ اب اس کے لیے اس یقین میں جسے ایمان کہتے ہیں، اس میں پختگی کی ضرورت ہے، وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہمیں حضور کی نافرمانی سے روک دے، دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے روک دے، اپنے فرائض ادا کرنے کی ہمت دے دے۔ اور اس کا سب سے مؤثر ذریعہ، جسے قرآن کریم نے بے شمار تاکید کے ساتھ اور بار بار دہرا کر فرمایا ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ تو بندہ دوا کھاتا ہے، ہر بندہ جو دوا کھاتا ہے وہ اپنے مرض کو دیکھتا ہے کہ دوا کھانے سے مرض میں افاقہ ہوا کہ نہیں۔ سارے بندے ایک ہی خوراک سے تندرست نہیں ہو جاتے، لیکن افاقہ ضرور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا تو اللہ دوست ہے، یعنی ہر مومن ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ہم جن بزرگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری
ہمارا حسن عقیدت ہے، ہمارا حسن ظن ہے، لیکن اس کی کوئی رسید نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے کہ یہ بندہ، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا عمل ایسا ہے، یہ ذاکر ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اب تو وہ بھی بدل گیا، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور یہ دعا کرے تو رزق مل جاتا ہے، اور یہ دعا کرے تو نوکری مل جاتا ہے۔ اب نیکی کا معیار بدل گیا، اب ولایت کا معیار بھی دنیا داری ہے، لیکن اس کی رسید نہیں ہے۔ یہاں قرآن کریم اور بڑی عجیب انداز میں یہ نہیں فرماتا کہ وہ بندہ میرا دوست ہے، فرماتا ہے میں اس کا دوست ہوں۔ بڑا فرق ہے اس بات میں کہ یہ فرمایا جائے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے، اور یہ کہا جائے کہ میں اس کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایماندار کا دوست ہے اللہ۔ انہیں ظلمت سے، تاریکی سے، برائی سے، خرابی سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حالت سدھرتے سدھرتے سدھرتی ہے، ایک دم کایا کلپ نہیں ہوتی۔ انسانی مزاج ایسا ہے، لیکن وہ سدھار نظر تو آنا چاہیے۔ ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، وہ دوائی لیتا ہے، تو چلو پہلے 2 گھنٹے ہوتا تھا تو کوئی آدھا گھنٹہ کم تو ہو جائے، 1.5 گھنٹہ ہو جائے، 1 گھنٹہ ہو جائے، چھوڑے نہیں تو کم تو ہونا، اس کا دورانیہ شروع ہو جائے تو پتہ چلے چھوڑ بھی جائے گا۔ تو جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں، اور یہ آخری دوا ہے، لائف سیونگ ڈرگ۔ دواؤں میں ایک دوا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ، کہ یہ زندگی بچانے والی آخری، اگر وہ ناکام ہو گئی تو پھر علاج ہی کوئی۔ ذکر قلبی آخری دوا ہے اصلاح کی۔ اگر کسی کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا مرض لا علاج ہے، پھر وہ اسی مرض میں مر جائے گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے ساتھ معاملات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات میں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کتنی دیانتداری برت رہے ہیں ہم، یہ اس کا پھل ہے۔ صرف اس پہ رہنا کہ میں صبح اٹھ کر بھی ذکر کرتا ہوں، رات کو بھی ذکر کرتا ہوں، اب میں جھوٹ بھی بول لوں تو خیر ہے، میں کسی کے پیسے بھی کھا جاؤں تو خیر ہے، یہ بات نہیں بنے گی۔ میں گناہ بھی کرتا رہوں تو خیر ہے، گناہ میں، برائی میں، نافرمانی میں خیر کا کوئی تصور نہیں۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ اس نے اس دور میں، یہ عجیب عہد ہے، اللہ کی بجائے لوگوں نے دنیا کی پوجا شروع کر دی ہے، اور لذات دنیا کی، اور اقتدار کی، اور ہر بندہ ایک دوڑ میں ہے۔ کسی کو امید ہے میں ملک کا سربراہ بن جاؤں، اور پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ سربراہ تو یہی بن جائے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یار کمال ہے، عجیب بات ہے۔ کوئی یہ معیار نہیں کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کے اختیار میں آئے گا تو یہ کیا حشر کرے گا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ بن گیا نا تو پھر میرا اس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ کیا خاک تعلق ہوگا بھائی؟ اپنا تعلق اللہ سے ثابت رکھو، اللہ کے رسول سے ثابت اور قائم رکھو، اور اس بارگاہ سے اپنے آپ کو منسلک رکھو جہاں کبھی زوال نہیں ہے، جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے، جس کی بادشاہت و اقتدار ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس بارگاہ میں اپنا تعلق قائم رکھو۔ پھر تمہیں کسی کی کیا ضرورت؟ یہ تو وقتی اور موسمی چیزیں ہیں، یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے۔ عجیب بات ہے، کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا، کوئی نشان بھی نہیں ملتا۔
بلکہ اللہ نے بعض بڑے بڑے نامور لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا کہ میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوے ایمان کے ساتھ اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ بددیانتی زیب نہیں دیتی، یہ نہ کرو۔ یاد رکھیں ہر گناہ بددیانتی ہے۔ علماء حق نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دو گناہ دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، پھر ان میں تمیز فرمائی ہے کہ گناہ صغیرہ کون سا ہے اور کبیرہ کون کون سے ہیں۔ لیکن جب اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں اور نتیجہ اس کا بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں حق یہ ہے کہ گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے، حق یہ ہے کہ گناہ کو بندے کی نسبت سے دیکھا جائے تو چھوٹا بڑا ہے، لیکن جب اللہ و اللہ کے رسول کی نسبت سے دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ گناہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔ معاملات جو بندوں میں ہیں ان میں دیکھا جائے تو ایک بندے نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا، دوسرے نے اس کا 1 کروڑ مار لیا، تو ظاہر ہے یہ 1 روپیہ چھوٹا گناہ ہے، جو کروڑ کھا گیا بڑا ہے بندے کی نسبت۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ اللہ کے رسول کی طرف کی جائے کہ یہ نافرمانی کس کی ہے تو فرماتے ہیں پھر کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا، سارے بڑے ہو جاتے۔ تو ذکر میں باقاعدگی ہی نہیں، محنت کیجیے۔ زندگی کی گنتی کی سانسیں ہیں اور یہ آخرت کا خزانہ ہے، جتنا سمیٹ سکیں سمیٹیں، لیکن یہ دیکھتے رہیں کہ ذکر کی برکات عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے اور اس کا فائدہ عملی زندگی میں ہونا چاہیے۔ گناہ سے دوری ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان سنت سے وابستہ رہنے کی پوری سعی کی جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں اتباع رسالت اور اطاعت الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔